اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس، اے انسانوں، کلو کھاؤ، مما ان چیزوں میں سے، فی الارض جو زمین میں ہیں، حلالن حلال بھی ہیں، طیباً پاکیزہ ہیں، ولا تتبعوا اور تم نہ پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہو بے شک وہ شیطان، لکم تمہارے لیے، عدو مبین کھلا دشمن ہے، انما یأمرکم بے شک پختہ بات ہے کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان اور اس بات کا تمہیں حکم دیتا ہے، ان تقولوا یہ کہ تم یہ بات کہو، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جس وقت ان کو کہا جاتا ہے، اتبعوا کہ پیروی کرو، ما اس چیز کی، انزل اللہ جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، قالوا تو کہتے ہیں، بلکہ بل کا معنی بلکہ، نتبعوا ہم پیروی کریں گے، ما اس چیز کی، الفینا جس چیز پر ہم نے پایا ہے، علیہ جس پر ہم نے، الفینا پایا ہے، الفینا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پایا، الفینا ہم نے پایا، علیہ جس پر، آباءنا اپنے باپ دادوں کو، اولو کان آباؤہم اور کیا اگرچہ تھے ان کے باپ دادے، اولو کیا اگرچہ، ٹھیک ہے، لو کا معنی اگرچہ، حمزہ کا معنی اگر، بات سمجھ آ گئی کیا؟ ہاں، حمزہ کا معنی کیا ہوگا؟ کیا، اور لو کا معنی اگرچہ، اور کیا اگرچہ، کان آباؤہم تھے، کان کا معنی کیا ہوگا؟ تھے، آباؤہم ان کے باپ دادا، لا یعقلون شیئا نہ جاننے والے کسی چیز کو، ولا یہتدون اور نہیں تھے وہ ہدایت یافتہ، ومثل الذین اور مثال ان لوگوں کی، کفروا جو کافر ہیں، کمثل الذی اس شخص کی سی ہے، مثال اس شخص کی سی ہے، ینعق جو چلا کر بلاتا ہے، اونچی آواز میں چلاتا ہے بلاتا ہے، بما اس کو، لا یسمع جو نہیں، بما سے معنی یہ ان جانوروں کو، ٹھیک ہے، لا یسمع جو نہیں سنتے، الا دعاء صرف ایک بلاوا، و نداء اور صرف پکار کو، سمن وہ بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یعقلون پس وہ نہیں سمجھتے، یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم پاکیزہ ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، واشکروا للہ اور شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو، صدق اللہ العظیم۔ حرام اور حلال، عرب کے مشرکوں نے، جو عرب کے مشرک تھے، انہوں نے اپنی مرضی سے بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو حرام کر دیا تھا۔ 7ویں پارے میں انشاءاللہ تفصیل آئے گی، اللہ نے زندگی دی وہاں تک پہنچ پائے اور آپ لوگوں نے سننے میں ساتھ دیا تو انشاءاللہ وہاں پر بات ہوگی۔ مثلا یہ کہ بعض جانوروں کو مخصوص کر دیا کرتے تھے، تو ان کی حالت ہوا کرتی تھی کہ بعض جانوروں کو وہ خود کہتے کہ یہ جانور حلال ہیں اور یہ والے جانور حرام ہیں، تو اپنی مرضی سے کچھ جانوروں کو حلال کرنا، کچھ کا کہا کرتے تھے کہ اس کا دودھ پینا جائز ہے، اس کو دودھ پی سکتے ہیں اور اس کا نہیں پی سکتے، تو کچھ کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، اور کسی کو دوسروں کو ہاتھ بھی اس کو نہیں لگانے دیا کرتے تھے، اور جب مادہ جانور کے پیٹ سے جب بچہ مرا ہوا پیدا ہوتا تو اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو جاتا تھا تو کہتے تھے کہ اس کو عورتیں بھی کھا سکتی ہیں، اور اگر زندہ پیدا ہوتا تو کہتے ہیں یہ عورتوں کے لیے حرام ہے، اور ہمارے عورتوں کے لیے حرام ہے، ہمارے لیے یہ چیز حلال ہے، اور مطلب کئی چیزوں کو انہوں نے اپنی مرضی سے حلال کر دیا تھا اور حرام کر دیا تھا، یہاں تک کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر خدا کی مخلوق میں کوئی اور نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گھریلو مصلحت کے واسطے سے صرف اپنی ذات کے لیے شہد کو حرام کر دیا تھا، امت کے لیے نہیں کیا تھا، یہ تو امت کے لیے کر رہے ہیں، سب کے لیے کر رہے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اپنی ذات کے لیے، وہ بھی کسی مصلحت کی بنا پر، اور بیویوں کے لیے بھی حرام نہیں کیا تھا، بلکہ صرف اپنی ذات کے لیے حرام کر دیا تھا مخصوص مصلحت کی بنا پر، تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری کی پوری صورت نازل فرما دی، سورہ تحریم ہے، 28ویں پارے میں آئے گی انشاءاللہ کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ نے حرام کی وہ چیز جو رب تعالیٰ نے حلال فرمائی ہے، تو انہوں نے اپنی مرضی سے بعض چیزیں حلال کی تھیں اور بعض چیزیں حرام کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الناس، سمجھ آ گئی بات؟ ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے پھر سارے انسانوں کو مخاطب کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ یا ایھا الناس اے انسانوں سارے کے سارے، کلوا مما فی الارض کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین کے اندر ہیں،
لیکن 2 شرطیں اس کے اندر ہونا ضروری ہیں. ایک تو بات یہ کہ حلالن کہ وہ حلال ہو، کہ وہ رب تعالیٰ کی طرف سے اس کے کھانے کی اجازت بھی ہو، حلال چیز ہو، اور طیباً طیب بھی ہو. طیب اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ کسی اور کا حق متعلق نہ ہو. مثال کے طور پر گندم تو حلال ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کسی سے رشوت ملی ہے یا غصب کر کے لی ہے یا چوری ملی ہے تو وہ اب طیب نہیں ہو. حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے، کھا نہیں سکتے. بکری حلال ہے، مگر کسی کی چوری کر کے بکری لے لی، ذبح کر دی، کھا لی، تو یہ حلال نہیں ہوگی، پھر طیب بلکہ طیب نہیں ہوگی. مرغی تو حلال ہے، انڈے حلال ہیں، مگر کسی سے چھین کر نہ کھائے تب اگر کھا لیے تو یہ طیب نہیں ہوگی. تو کوئی بھی چیز ہو وہ اس کا حلال ہونا بھی ضروری ہے اور اس کا طیب ہونا بھی ضروری ہے، دونوں کا ہونا ضروری ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور نہ پیروی کرو تم شیطان کے قدموں کی. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اپنی دشمنی کسی منزل اور کسی مرحلہ پر بھی نہیں چھوڑتے، شیطان کھلا دشمن ہے. ایک مشہور کہاوت ہے یا کچھ بھی کہہ دیں، کہانی ہے، حقیقت ہے یا نہیں ہے. تو فرمایا کہ ایک بزرگ وہ دیوار کے نیچے لیٹے ہوئے تھے اور اتنے میں ایک شخص آیا اور آ کر جو ہے نا اس بندے کو، سوئے بندے کو پاؤں سے ہلایا اور اس کو اٹھایا. وجہ اس کی یہ تھی کہ چونکہ دیوار گرنے والی تھی، جیسے ان کو اٹھایا سائڈ پر کر دیا تو اوپر سے دیوار گر گئی. تو جو بزرگ سوئے تھے انہوں نے بڑی تعریف کی، بڑے اچھے بندے ہو یار، آپ نے جو ہے نا دیوار گر رہی تھی، میرا بڑا خیال رکھا، مجھے بچایا. تو کہنے لگے تم اپنا تعارف تو کرواؤ، مجھے کیوں بچایا؟ اس نے کہا بات اور کوئی نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ اگر یہ میں ہوں، ابلیس شیطان ہوں، اگر یہ دیوار گر جاتی تمہارے اوپر اور تم جو ہے نا شہید ہو جاتے، اور شہید کا مقام بہت زیادہ بلند ہے، بہت بڑا ہے، اسی لیے میں نے تمہیں وہاں سے اٹھا دیا تھا کہ تم شہید نہ ہو سکو. بندوں کو بچا بھی دیتا ہے بھائی، شیطان بندوں کو مرنے سے بھی بچا دیتا ہے کہ کہیں یہ بندے شہید نہ ہو جائیں، تو ان کو مرنے سے اس طریقے سے اس نے بچا دیا تھا. تو بہرحال انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء کس بات کا حکم دیتا ہے؟ برائی کا، بے حیائی کا. یہ سوء اور فحشاء کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جو گناہ زبان سے ہوتے ہیں وہ سوء کہلاتے ہیں، جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، گالی ہے، کسی کی دل آزاری کرنا ہے. فحشاء وہ عمل ہیں کہ جو فحشاء وہ ہیں کہ جو عمل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ سوء وہ ہیں کہ جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، اور فحشاء وہ ہیں کہ جن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عمل کے ساتھ، جیسے زنا کرنا، شراب پینا، چوری کرنا. تو شیطان دونوں کاموں کا حکم دیتا ہے، سوء بھی کا اور فحشاء کا بھی. اور سوء کی ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ جو اب بندہ چھپ کر کرتا ہے اس کو سوء کہا جاتا ہے. شراب پی لی چھپ کر، کچھ بھی فحشاء کر لیا اور سوء کر لیا، ٹھیک ہے نا. اور جو بندہ سرعام لوگوں کے سامنے کوئی بھی غلط عمل کرتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو فحشاء کہا جاتا ہے. تو شیطان انسانوں کو سوء کے اوپر بھی لگاتا ہے. سوء پہلے میں نے کہا تفسیر میں کہ زبان سے گناہ کرنے کو بھی، اور فحشاء عملی طور پر بھی. اور دوسری تفسیر سوء کی کہ چھپ کر، اور فحشاء ظاہری کھلے طور پر. تو ہر طرح سے شیطان بندوں کو اس چیز پر لگاتا ہے کہ بندے گناہ کرتے رہیں. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کہیں جو تم نہیں جانتے ہو. حالانکہ رب تعالیٰ نے بے حیائی سے روکنے کا حکم دیا، لیکن وہ کہتے نہیں جی یہ فلاں مارچ ہو گیا، فلاں مارچ ہو گیا، نکلیں باہر. تو بہرحال یہ شیطان جو ہے نا ایسی باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تاکہ تم لوگ یہ کہو کہ جو تم نہیں جانتے ہو. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی طرف سے بنی بنائی باتیں شیئر کرنا شروع کر دیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، قالوا تو کہتے ہیں جی بل نتبع ہم پیروی کریں گے ما اس کی الفینا علیہ آباءنا جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا. باپ دادا کو چھوڑیں، باپ دادا کا ہونا ضروری نہیں ہے، شریعت کا ہونا ضروری ہے. جو قرآن کہتا ہے، جو ہمارے پیغمبر نے بتایا اس چیز پہ عمل کریں. یہ نہ کہیں کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہم وہ کریں گے، بلکہ یہ کہیں کہ ہم وہ کریں گے کہ جو قرآن کہتا ہے، جو حدیث کہتی ہے. بات ختم، سمپل سی بات ہے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. دیکھیں باپ دادا کا عمل اگر غلط ہوا، ٹھیک نہ ہوا، اگر ٹھیک ہے پھر تو اچھی بات ہے. کوئی کسی کا باپ دادا قرآن حدیث پر عمل کر رہا ہے، پھر وہ یہ بات کہتا ہے کہ میں جو باپ دادا جیسے کر رہے تھے میں ویسے کروں گا، بہت اچھی بات ہے، گڈ. لیکن اگر وہ ایسا عمل ان کے باپ دادا کا تھا کہ جو صحیح ہدایت والا نہیں تھا، تو پھر یہ نہ کہو کہ باپ دادا والا عمل کروں گا، بلکہ وہ کہو کہ جو قرآن اور حدیث کہتی ہے اس کے مطابق میں عمل کروں گا. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور مثال ان لوگوں کی جو کافر ہیں، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ ایک آدمی ہے، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ يَنْعِقُ جو اپنی اونچی آواز میں چلاتا ہے، بلاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جیسے بھینس بھی ہے، سانڈ بھی ہے، ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے جانور ہیں، وہ ان کے سامنے بولتا جاتا ہے. کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے اس شخص کو جو چلاتا ہے بما ان جانوروں کو، ان جانوروں کے سامنے، ان جانوروں کو جو بلاتا ہے بندہ، آوازیں لگاتا رہتا ہے جانوروں کے سامنے، جیسے جانور
تس سے مس نہیں ہوتا، جانور پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کافروں کی مثال بھی پھر ایسی ہے کہ وہ جو ہے نا، کچھ کافر ایسے ہیں کہ لا یسمع الا دعاء و نداء، کہ وہ نہیں سنتے صرف پکار کو اور آواز کو۔ لا تسمعوا لهذا القرآن، وہ تو خود کہا کرتے تھے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ ہم قرآن کو نہیں سنیں گے۔ وهم ينهون عنه وينأون عنه، قرآن پاک جہاں سنایا جاتا ہے وہاں سے خود بھاگتے ہیں اور دوسروں کو بھی وہاں سے بھگاتے منع کرتے ہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، قرآن میں دوسری جگہ کیا فرمایا کہ یہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی آگے نکلے ہوئے ہیں۔ صم و حق سننے سے بہرے ہیں، بکمن حق بولنے سے گنگے ہیں، عمی حق کی چیز دیکھنے سے اندھے ہیں، فهم لا يعقلون، پس وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ بات سمجھا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اچھا آگے کیا فرمایا جی؟ کہ پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں جو اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا۔ واشکروا للہ، جب کھا پی لو، ایک سبق ہمیں یہاں سے مل گیا، جب آپ کھا پی لیتے ہو کھانے پینے کے بعد واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص رب تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو تو رب تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کرو۔ جی کوئی حلال چیز خواہ مخواہ نہیں چھوڑنی چاہیے، اللہ نے جو حلال کر دیا اس کو کھائیں۔ کسی مصلحت بیماری کی وجہ سے اگر کوئی بندہ نہیں کھاتا اس کو منع کر دیا جاتا ہے پرہیز کی وجہ سے، وہ الگ بات ہے، وگرنہ جو حلال چیزیں ہیں ان کو کھانا چاہیے اور جو حرام ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی صحت عطا فرمائے کہ جو بھی حلال چیز ہے اللہ تعالیٰ کی کردہ، اور ہم ان سب چیزوں کو کھائیں، استعمال کریں، اور اللہ کریم ہم سب کو صحت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔